اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شے میں مادہ ایک مبہم امر ہوتا ہے جس کے لیے اصلاً کوئی تحصل ہی نہیں ہوتا سوائے اس اعتبار سے کہ وہ شے کا امکان ہوتا ہے، اور صورت ایک بالفعل محصل امر ہوتی ہے جس کی وجہ سے شے بنتی ہے۔ مثلاً کرسی کا مادہ لکڑی کے ٹکڑے ہوتے ہیں، لیکن اپنی لکڑی والی حقیقت اور محصل صورت کی حیثیت سے نہیں۔ اس حیثیت سے تو وہ دیگر حقائق میں سے ایک حقیقت ہوتے ہیں، شے کا اصل مادہ نہیں ہوتے، بلکہ ان کی مادیت اس حیثیت سے ہوتی ہے کہ ان ٹکڑوں میں تخت یا دروازہ یا کرسی وغیرہ بننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ لکڑی کی حقیقت اس کی لکڑی والی صورت ہے، جبکہ اس کا مادہ تو چند عناصر ہوتے ہیں، اس حیثیت سے نہیں کہ وہ خاکی عناصر اور پانی وغیرہ ہوتے ہیں، بلکہ اس حیثیت سے ہوتے ہیں کہ ان میں امتزاج کے ذریعے جماد یا نبات یا حیوان وغیرہ بننے کی استعداد ہوتی ہے۔ اسی طرح معاملہ اس مادے پر جا کر رکتا ہے جس کا اصلاً کوئی بھی مادہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے لیے کوئی تحصل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ محض قبول کرنے والے کے اور صرف امکان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بصورت دیگر دور یا تسلسل لازم آتا ہے، اور وہ مادوں کا مادہ اولی ہوتا ہے۔ بس ہر ترکیبی حقیقت وہ حقیقت اس حساب سے بنتی ہے جو اس میں بمنزلہ صورت ہوتی ہے، اس سے نہیں بنتی جو اس میں بمنزلہ مادہ ہوتا ہے۔ اس مادے کی طرف حاجت تو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ اس صورت کے آثار اور لوازم کو قبول کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس صورت کا مادے سے مجرد ہو کر پایا جانا ممکن ہوتا تو وہ بعین ہی وہی حقیقت ہوتی، کیونکہ تم جانتے ہو کہ مادے کے لیے تو اصلاً کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی سوائے حقیقت کے امکان کے، اور حقیقت کا امکان اس حیثیت سے کہ وہ حقیقت کا امکان ہے کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتا۔ بس کرسی اپنی مخصوص حیت کی وجہ سے ہوتی ہے، اپنے لکڑی کے ہونے سے نہیں، اور انسان اپنے مدبر نفس کی وجہ سے ہوتا ہے، اپنے بدن سے نہیں۔ ملا صدرہ اس تحریر میں مادے کا وہ نظریہ پیش کر رہے ہیں جو حالیہ سائنس کے نظریے سے بالکل مختلف ہے۔ حالیہ سائنس یہی سمجھتی ہے کہ ہر مادی شے اپنے مادے سے پھوٹتی ہے اور اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے حالیہ سائنس کے مطابق ہر مادی شے اور پوری کائنات بھی محض چھوٹے چھوٹے بنیادی ذرات کے ایک مجموعے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اس کے مقابلے میں ملا صدرہ مادی اشیاء کا تجزیہ مادہ اور صورت میں کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق ہر مادی شے میں اوپر تلے ایک سے زیادہ صورتیں کچھ اس طرح ہو سکتی ہیں کہ ہر نچلی صورت اوپر والی صورت کا مادہ ہو۔ کرسی کی مثال میں وہ اس طرح کی 3 صورتوں کا ذکر کر رہے ہیں جیسا اس شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اس شکل میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہر نچلی سطح کے 2 کردار ہیں، ایک کردار تو اس کا صورت ہونے کا ہے اور دوسرا کردار مادہ ہونے کا ہے، لیکن صورت ہونے کا کردار ایک حقیقی کردار ہے، جبکہ مادہ ہونے کا کردار محض ایک امکانی کردار ہے، یعنی امکانی طور پر وہ سطح اوپر والی سطح کو قبول کر سکتی ہے۔ یوں ہر سطح نچلی سطح پر ایک اضافہ ہے جو کسی اور جنس کی کسی علیحدہ شے کا اضافہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس مثال میں محض ایک معنوی اضافہ ہے، یعنی کرسی کی صورت لکڑی کے ٹکڑوں پر ایک معنوی اضافہ ہے۔ یہ اضافہ لکڑی کے ٹکڑے پیدا نہیں کر رہے، بلکہ اس اضافے کو محض قبول کر رہے ہیں، یعنی جو معانی خود کرسی کے ساتھ منسوب ہیں وہ لکڑی یا لکڑی کے ٹکڑوں میں نہیں پائے جاتے اور نہ وہاں سے پیدا ہو رہے ہیں۔ گویا صورت کی ہر سطح نچلی سطح سے پیدا نہیں ہو رہی، بلکہ کہیں اور ہی سے تخلیق ہو رہی ہے۔ صورت اور مادے کا یہ دوہرا کردار جدید سائنس کے دریافت کردہ چھوٹے چھوٹے ذرات کی سطح پر بھی دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ مالیکیول، ایٹم، پروٹون، نیوٹرون، الیکٹرون اور دیگر بنیادی ذرات کی بھی اپنی اپنی علیحدہ صورتیں ہوتی ہیں جن میں بعض کا مادہ بنتی ہیں، جیسے ایٹم مالیکیولوں کی صورتوں کا مادہ بنتے ہیں کیونکہ وہ ان کی صورت کو قبول کرنے کے امکان کے حامل ہوتے ہیں۔ یوں کرسی میں پائی جانے والی صورتوں کو بنیادی ذرات کی صورتوں تک لے جایا جا سکتا ہے، جیسے اس شکل سے ظاہر ہے۔
کیونکہ کوارکس اور گلون فیلڈ جیسے بنیادی ذرات پروٹون یا نیوٹرون کی صورتوں کا مادہ اس لیے کہلائے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ ان کی صورتوں کو قبول کرنے کا امکان رکھتے ہیں اور انہیں قبول کرتے بھی ہیں۔ کرسی کا مختلف صورتوں میں اس طرح تجزیہ کرنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کون سا معانی اور مفہوم کس صورت سے آ رہا ہے۔ مثلا کمیت کا معانی بنیادی ذرات سے آ رہا ہے، لکڑی سے منسوب مفہومات لکڑی کی صورت سے آ رہے ہیں، اور کرسی سے منسوب مفہومات کرسی کی آخری صورت سے آ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام مفہومات میں سے کمیت کا مفہوم کسی فوقیت کا حامل نہیں ہے، اور اسی لیے بنیادی ذرات کی بھی کوئی فوقیت نہیں بنتی، کیونکہ کمیت کا مفہوم تو شے میں موجود بہت سے مفہومات میں سے محض ایک معانی ہے۔ محض اس ایک معانی کی بنیاد پر بنیادی ذرات کو ہی شے کا اصل قرار دینے کا جواز کسی طرح بھی نہیں بنتا، جبکہ یہ ذرات اوپر والی کسی صورت کو پیدا بھی نہیں کر رہے، کیونکہ ہر صورت بشمول بنیادی ذرات کی صورت اپنا وجود کہیں اور ہی سے حاصل کر رہی ہے۔ صورتوں کی ان مختلف سطحوں کو ان مثالوں سے زیادہ آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے جن میں صورتوں کو وہ مادے قبول کرتے ہیں جن کی جنس ان صورتوں کی اپنی جنس سے بالکل مختلف ہوتی ہے، جیسے کاغذ کی سطح سیاہی سے لکھے گئے بہت سے الفاظ کی صورتوں کو قبول کرتی ہے اور یوں ان الفاظ کا مادہ ہوتی ہے۔ اب کاغذ کی جنس قبول کی گئی سیاہی کی جنس سے چونکہ بالکل مختلف ہوتی ہے، اس لیے یہ سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ یہ کاغذ نہ تو سیاہی کو پیدا کر رہا ہے اور نہ ہی لکھے گئے الفاظ کو، بلکہ صرف ان کو قبول کر رہا ہے۔ لیکن اس مادی کردار کے علاوہ چونکہ کاغذ کی اپنے طور پر ایک علیحدہ صورت بھی ہوتی ہے، اس لیے لکھے گئے لفظ کی صورت کاغذ کی اپنی صورت پر ایک اضافہ ہوئی۔ اسی طرح انسانی بدن کی جنس بھی اس نفس کی جنس سے بالکل مختلف ہوتی ہے جسے وہ قبول کرتا ہے۔ یوں اس بدن کو انسانی نفس کا مادہ کہا جا سکتا ہے، جبکہ نفس کی صورت اس پر ایک اضافہ ہے۔ اس صورت کو بدن یا اس کا دماغ ہرگز پیدا نہیں کر رہا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر حالیہ سائنس کی غلطی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اس سائنس کو چونکہ وہم ہو گیا ہے کہ تمام صورتیں مادہ ہی سے پیدا ہو رہی ہیں، اس لیے وہ انسانی دماغ میں برپا برقی و کیمیائی عوامل کو ہی انسانی نفس اور اس کی علمی صورتوں کا اصل ماخذ قرار دیتی ہے۔ لیکن وہ یہ بتانے سے بالکل قاصر ہے کہ یہ برقی و کیمیائی عوامل علمی و عقلی صورتوں میں آخر کس طرح منقلب ہو جاتے ہیں۔ سائنس اس لیے قاصر ہے کیونکہ حقیقت ایسے ہے ہی نہیں۔ مادہ اصل میں کبھی بھی کسی صورت کو پیدا نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے، بلکہ صورتوں کا فیضان تو کہیں اور سے ہو رہا ہے۔ مادہ تو محض انہیں قبول کرتا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب اس میں اس قبول کی استعداد پیدا کر دی جاتی ہے۔ یہ برقی و کیمیائی عوامل چونکہ دماغ میں اس قبول کی استعداد پیدا کرتے ہیں، اس لیے جو ہی یہ استعداد پیدا ہوتی ہے متعلقہ علمی و عقلی صورتوں کا حصول شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال بہت سی اشیاء میں مختلف صورتوں کی سطحوں کا تعین کیا جا سکتا ہے، جن میں آخری صورت کے علاوہ باقی سب صورتیں اپنے اوپر والی صورتوں کا مادہ بھی کہلا سکتی ہیں۔ یوں ان اشیاء میں مادوں کا پورا ایک سلسلہ بنتا ہے۔ اس سلسلے کی ابتدا نہ تو بنیادی ذرات سے مانی جا سکتی ہے، نہ توانائی سے، نہ کسی فیلڈ سے، نہ ہگز بوسن سے، اور نہ ہی سائنس کی بتائی ہوئی اس قسم کی کسی اور اولین شے سے، کیونکہ اس سلسلے میں جس بھی شے کو اولین قرار دیا جائے گا اس کی کوئی نہ کوئی تو حقیقت اور کوئی نہ کوئی تو صورت ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اس کا پہلے امکان بھی ہونا چاہیے جس کے بعد وہ پائی جا سکے۔ اس لیے مادوں کے اس سلسلے کی ابتدا اس مادہ اولی سے ماننا پڑے گی جس کی کوئی بھی صورت نہ ہو، یعنی جو امکان محض ہو، اور محض امکان کسی بھی شے کو پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ امکان بحیثیت امکان کوئی بھی حقیقت نہیں ہوتا۔ تو جب مادہ اولی کسی شے کو پیدا نہیں کر سکتا اور دیگر مادے بھی صورتوں کو محض قبول کرتے ہیں، پیدا نہیں کرتے، تو یہ بات کہے بغیر کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ کائنات کی اولین صورت کا نزول بلکہ تمام صورتوں کا نزول کسی غیبی عالم سے ہو رہا ہے، خواہ ان صورتوں کا نزول ذہن میں مانا جائے یا خارج میں یا دونوں میں۔ لیکن مادہ اگر صورتوں کو پیدا نہیں کرتا بلکہ محض قبول کرتا ہے تو تب بھی سوال اٹھتا ہے کہ آخر اس قبولیت کے لیے بھی صورتوں کو مادے کی حاجت آخر کیوں ہے، کیونکہ اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس مادی عالم کی صورتوں کے لیے مادے کا ہونا ضروری ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ جسمانی مادی عالم وجود کے نچلے ترین مرتبے پر ہے،
جس کے ہر جز کا دوسرے جز سے مکانی و زمانی طور پر غیر حاضر اور منتشر رہنا ضروری ہے۔ اس لیے اس مرتبے میں یہ انتشار مادی صورتوں کا ایک بنیادی تقاضا ہے، جس کی وجہ سے صورتوں کو ایسے مادے کی حاجت ہوتی ہے جو ان کی اس منتشر حالت کو قبول کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ کرسی کو لکڑی، پلاسٹک یا لوہے جیسے کسی مادے کی حاجت ہوتی ہے تاکہ کرسی کی منتشر صورت اس جسمانی مادی عالم کے انتشار میں جگہ پا سکے۔ بہرحال حالیہ سائنس کا مادے کا نظریہ دراصل وہموں میں پھنسے ایک عام انسان کے جیسا ہے، یعنی انسان اپنے بچپن ہی سے بہت سی چیزیں ان کے مادے سے بناتا ہے، اور جب وہ چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں تو ان کا مادہ یا اجزاء ہی باقی رہ جاتے ہیں۔ ان تجربات سے اسے یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ ہر شے میں اصل حقیقت اس کا مادہ ہی ہے۔ مثلا کرسی میں اصل حقیقت لکڑی کی ہے، مکان میں اصل حقیقت اینٹیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ سمجھ محض ایک وہمی قوت کی سمجھ ہے جو حسی ادراکات کے جزئی امور تک محدود عقل کا ایک ابتدائی درجہ ہے۔ اس لیے جب مادے کی کلی حقیقت کا ایک عقلی تجزیہ کیا جاتا ہے تو واضح ہو جاتا ہے کہ مادے کو اصل حقیقت سمجھنا ایک وہمی مغالطے سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ اس مغالطے کو مادیت پسندی کا مغالطہ یا مادیاتی مغالطے کا نام دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ملا صدرہ کی اس تحریر سے مادیت پسندی پر مبنی تمام کلی نظریات، خواہ وہ سائنسی ہوں یا فلسفیانہ، ان سب کا کھوکھلا پن عیاں ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وہمی مغالطے کے باوجود سائنس اپنی دریافتوں اور اپنی ایجادات میں اس قدر کامیاب کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عام طور پر سائنسی ایجادات اور تحقیقات کا تعلق مادوں کے پورے سلسلے کے محض ایک جز سے ہوتا ہے، جبکہ یہ بات کہ ہر شے کا مادہ اولی امکان محض کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اس بات کا تعلق اشیاء کی کلی حقیقت سے ہے۔ یوں کلی حقیقت سے متعلق اس بات کو ماننے یا نہ ماننے سے سائنس کے اس طرح کے جزئی کاموں کی کامیابی کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا، اور اس بات کو ماننے یا نہ ماننے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ صورتوں کو مادہ پیدا کر رہا ہے یا محض قبول کر رہا ہے، کیونکہ صورتیں تو ہر حال میں وجود پا لیتی ہیں۔ اس وہمی مغالطے کے منفی اثرات تو اس وقت سامنے آتے ہیں جب حالیہ سائنس اس کائنات کے ماخذ جیسی کلی حقیقت کو اس مغالطے کے جزئی نظریات سے دریافت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس مقام پر آ کر اس مغالطے کی وجہ سے بالکل غلط اور باطل نتائج مرتب ہونے لگتے ہیں، یعنی یہ کہ یہ کائنات چھوٹے چھوٹے بنیادی ذرات کی پیداوار ہے، یا یہ کہ انسان ان بنیادی ذرات کے ایک مجموعے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ملا صدرہ کی اس عالی تحریر اور مندرجہ بالا بحث سے اس قسم کے باطل نتائج کا پول کھل جاتا ہے۔